اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے مضامین تیار کر کے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کریں جو آپ کے علم و معرفت میں اضافے کا باعث ہوں۔ لہٰذا ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی ایک نہایت مختلف موضوع اور مضمون اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجیل کا لفظ بولتے یا سنتے ہی ہمارے ذہن میں تمام آسمانی کتابوں کا خیال اجاگر ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بازار میں دستیاب شدہ انجیل مقدس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو ادراک ہوگا کہ ایک ہی جلد میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحائف کو یکجا کر دیا گیا ہے، اور اس مجموعے کو دو بنیادی حصوں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں توریت اور زبور، جبکہ نئے عہد نامے میں مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی انجیلیں جیسا کہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل وغیرہ وغیرہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ انہی اناجیل میں سے ایک متی کی انجیل بھی ہے جسے انگریزی میں گاسپل آف میتھیو کہا جاتا ہے۔ یہ انجیل حضرت عیسیٰ کے حواری اور شاگرد متی یعنی میتھیو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے 60 سے 70 سال کے بعد انطاکیہ، جو کہ اب ترکی میں واقع ہے، میں تحریر کیا۔ ناظرین، انطاکیہ مسیحیوں کے لیے ایک متبرک شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں نے اس شہر کا 9 مہینے تک محاصرہ کیا اور پھر شہر پر قبضہ کر کے پوری مسلمان آبادی کو ختم کر ڈالا۔ اس عظیم قتل عام کے بعد اس شہر کو مسیحی ریاست کا دارالخلافہ قرار دیا گیا اور اگلے 200 سال تک یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ عیسائی سلطنت کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہ شہر عیسائی علماء کے لیے خاص توجہ کا مرکز بن گیا، اور یہاں سے عیسائیوں نے اپنی مذہبی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ بہرحال مسیحی نقطہ نظر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کے آغاز میں ہی متی کو اپنا شاگرد بنا لیا تھا، لہٰذا اس انجیل میں متی نے صرف وہی واقعات قلم بند کیے ہیں جن کا وہ چشمدید گواہ ہے۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہو کر ان کی موت اور پھر ان کے زندہ ہونے کے واقعات پر ختم ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود اقدس کی بشارت اور علامات ظہور بیان فرمائی ہیں۔ جب ہم یہ خطبہ آپ کو سنائیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ہمارے ائمہ طاہرین یا امیر المومنین یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات ظہور کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، متی کی انجیل کے باب نمبر 24 کے تیسرے فقرے سے لے کر 15ویں فقرے تک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ زیتون پر بیٹھے تھے تو حواری تنہائی میں ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں بتائیں کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور آپ کی موجودگی اور دنیا کے آخری زمانے کی نشانی کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خبردار رہو کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو میرا نام استعمال کر کے کہیں گے کہ وہ مسیح ہیں، اور اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تم سنو گے کہ جگہ جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، مگر اس وقت پریشان مت ہونا، یہ سب باتیں ضرور ہوں گی، لیکن تب خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی یعنی حملہ کریں گی اور سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں گی، جگہ جگہ قحط پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے۔ یہ سب باتیں تکلیفوں کا شروعات ہوں گی، پھر لوگ تمہیں اذیت پہنچائیں گے اور مار ڈالیں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قوموں میں تم سے نفرت پیدا ہوگی۔ تب بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور چونکہ لڑائی بہت بڑھ جائے گی اس لیے زیادہ تر لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن جو شخص آخر تک ثابت قدم رہے گا
وہ نجات پائے گا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی ساری دنیا میں کی جائے گی تاکہ سب قوموں کو گواہی ملے۔ پھر آخری وقت آئے گا اور ایک دن آئے گا جب تم مقدس مقام میں وہ کچھ کھڑا دیکھو گے جس کا ذکر دانیال نبی نے کیا اور جو بے حرمتی اور تباہی کا باعث ہے۔ ناظرین، خطبے کے اس حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دنیا کے عمومی حالات سے آگاہی فراہم کی ہے، ساتھ ہی ساتھ امام علیہ السلام کی الہی حکومت کے قیام کی خوشخبری سناتے ہوئے حضرت دانیال نبی علیہ السلام کی پیشگوئیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو انہوں نے آخری دور اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات کے سلسلے میں بیان کی تھی۔ عالمی جنگوں اور جھوٹے نبیوں کی خبر بھی جناب عیسیٰ اپنے خطبے کے اس حصے میں دے رہے ہیں۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں اور صرف پچھلے 150-200 سال کی تاریخ پر ہی نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بہاءاللہ اور غلام احمد قادیانی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، لوگوں کو گمراہ کیا اور لاکھوں لوگوں کو اپنا پیروکار بنایا۔ ان کے علاوہ درجنوں ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے نبوت اور مہدویت کے دعوے کیے، لیکن تھوڑے پیروکار ہونے کی وجہ سے وہ مقبولیت کی اس سطح پر نہ پہنچ سکے کہ جس سطح پر غلام احمد قادیانی اور بہاءاللہ وغیرہ پہنچے۔ یہ تو صرف 150-200 سال کی تاریخ ہے۔ اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے لے کر آج تک 1200 سال کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نبوت اور مہدویت کے دعوے کیے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان حق سے جو کچھ ادا ہوا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ نیز عالمی جنگیں اور کئی ملکوں کے درمیان خون ریز جنگیں بھی اس خطبے کی سچائی اور حقانیت پر دلیل ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس خطبے کے اگلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے خطبے کا یہ حصہ متی کی انجیل کے باب 24 کے 23ویں فقرے سے لے کر 27ویں فقرے تک ہے، جو کچھ یوں ہے: تب اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو اس کا یقین مت کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے معجزے اور نشانیاں دکھا کر چنے ہوئے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اس لیے اگر وہ لوگ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ ویرانے میں ہے تو وہاں نہ جانا، اور اگر وہ کہیں کہ دیکھو وہ اپنے کمرے میں ہے تو اس کا یقین نہ کرنا، کیونکہ ابن آدم کی موجودگی بجلی کی طرح ہوگی جو مشرق سے مغرب تک پورے آسمان پر چمکتی ہے۔ ناظرین، ان فکروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جھوٹے نبیوں کے بارے میں مزید تاکید کے بعد حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور سے آگاہ کیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق بالکل اسی طرح کے مطالب آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی روایات میں بھی ملیں گے کہ جن میں جناب قائم کا یکدم ظہور کرنا بیان کیا گیا ہے، اور ان کا ظہور ایسا ہوگا کہ پوری دنیا ایک ہی لمحے میں جان جائے گی کہ وہ ظہور فرما چکے ہیں۔ ناظرین، پھر اس خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں، جو کہ متی کی انجیل کے باب 24 کے 23ویں اور 31ویں فقرے میں مذکور ہے: پھر ابن آدم کی نشانی آسمان پر دکھائی دے گی اور زمین کے سب قبیلے غم کے مارے چھاتی پیٹیں گے اور دیکھیں گے کہ ابن آدم آسمان کے بادلوں پر اختیار اور بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کو سور کی اونچی آواز کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ اس کے چنے ہوئے بندوں کو جمع کریں گے آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ لیجئے ناظرین، امام علیہ السلام کے ظہور کا پس منظر بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ روایات آل محمد علیہ السلام کے مطابق متعدد مرتبہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بادلوں پر سواری کریں گے اور اللہ کے فرشتوں کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں امام مہدی علیہ السلام کے 313 اصحاب کے مشرق تا مغرب پوری دنیا سے اکٹھے ہونے
اور امام تک پہنچنے کا منظر بھی بیان کر دیا ہے۔ اب چلیے اس خطبے کے کچھ اور فکروں پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ ناظرین، متی کی انجیل کے باب 24 کے فقرہ 37 تا 39 میں حضرت عیسیٰ بیان فرما رہے ہیں، ابن آدم کی موجودگی نوح کے زمانے کی طرح ہوگی، کیونکہ طوفان آنے سے پہلے بھی لوگ کھانے پینے اور شادیاں کروانے میں لگے ہوئے تھے، جب تک کہ نوح کشتی میں نہ گئے، اور لوگ اس وقت تک لاپرواہ رہے جب تک طوفان نہ آیا، اور جب طوفان آیا تو وہ سب ڈوب کر مر گئے۔ ابن آدم کی موجودگی کے دوران بھی ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، ابن آدم یعنی امام مہدی علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دینا حکمت سے خالی نہیں۔ ان دونوں ہستیوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ان کی لمبی عمر ہے۔ روایات آل محمد میں بھی جناب قائم آل محمد کو جناب نوح سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جناب نوح اور جناب قائم کی لمبی عمر کو ائمہ طاہرین نے تشبیہاً بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشتی نوح سے باہر رہ جانے والے اور کشتی نوح میں سوار ہو جانے والوں کی طرف اشارہ فرمانا حتمی طور پر حدیث سفینہ کا اشارہ ہے، کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوا۔ اسی طرح جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جو قائم آل محمد علیہ السلام کے حامی و ساتھی ہوں گے وہ نجات اور فلاح پائیں گے، اور جو ان کی حمایت نہیں کریں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ موت سے ہمکنار ہوں گے۔ انجیل متی کے اسی باب میں یعنی باب نمبر 24 کے 44ویں فقرے میں دوبارہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا آنن فانن ہو جانا بیان کیا گیا ہے۔ خطبے کا فقرہ کچھ یوں ہے، ابھی تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ ناظرین، یہ خطبہ متی کی انجیل کے 24ویں اور اس خطبے کا کچھ حصہ 25ویں باب میں مذکور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 25ویں باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ متی کی انجیل کے 25ویں باب کے 31ویں اور 32ویں فقرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ابن آدم شان کے ساتھ آئے گا اور سب فرشتے بھی اس کے ساتھ آئیں گے تو وہ اپنے شاندار تخت پر بیٹھ جائے گا، تب تمام قوموں کو اس کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور لوگوں کو بالکل اسی طرح ایک دوسرے سے وہ الگ کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے۔ ناظرین، ان فقروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اور یہ تب کا منظر ہے کہ جب امام جنگوں سے فارغ ہو کر حکومت الہیہ کو ایک مستحکم بنیاد پر قائم کر دیں گے۔ تمام قوموں کو ان کے سامنے جمع کیا جائے گا، یعنی وہ سب کے لیے عدل و انصاف قائم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کے یہ فقرے کہ وہ لوگوں کو بالکل اس طرح ایک دوسرے سے الگ کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے، اس سے مراد رجعت میں وہ احتساب ہے جو دشمنان آل محمد کا کیا جائے گا، اور ظالم اور مظلوم کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر کے ظالم کو چارج شیٹ سنائی جائے گی اور سزائیں دی جائیں گی۔ ناظرین، اس خطبے کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد یعنی نزول عیسیٰ پر ایک دلیل سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ اپنی آمد کے بارے میں پیش گوئی فرمائی ہے، لیکن ایک عام ذہن رکھنے والا بھی اس خطبے کے انداز گفتگو سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خطبہ اگر حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے دیا ہوتا تو اس خطبے میں جناب مسیح کے مخاطب وہ خود ہوتے، اور پھر جملے کچھ یوں ہوتے کہ جب میں آؤں گا، جب میں حکومت کروں گا، جب میں بادلوں پر سوار ہو کر آؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ خطبے میں جا بجا ابن آدم کا ذکر کیا گیا ہے۔ عیسائی ابن آدم کو حضرت عیسیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن عیسائیت کے ایک بہت بڑے عالم تھامس میکیلون نے سالہ سال کی تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ابن آدم سے مراد مہدی موعود علیہ السلام ہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔